کبھی سوچیں تو ضرور کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ لوگ مکتب اہل بیت کے قریب آ رہے ہیں، یا یہ حسین کا کمال ہے کہ لوگ امام حسین کے قریب آ رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے کہ لوگ علی ابن ابی طالب کے قریب جا رہے ہیں، یا یہ علی کا کمال ہے کہ لوگ علی کے قریب جا رہے ہیں؟ یہ اتنی اٹریکشن جو مکتب اہل بیت میں آج موجود ہے یہ خود اہل بیت کی وجہ سے ہے کہ بڑے سے بڑے لیکھک، بڑے سے بڑے رائٹر، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج مکتب اہل بیت میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اٹریکشن کیوں ہے؟ کیونکہ فرمایا یہ مکتب عقل ہے۔ کل میں نے عرض کیا یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب حکمت ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے عقل ہے۔ یہاں پہ یعنی آج اس زمانے میں اگر ماڈرن ترین فقہ کسی کے پاس موجود ہے، یعنی وہ جو ہر زمانے میں چل سکتی ہے، وہ فقہ محمد اور آل محمد ہے۔ اب طلاق کا مسئلہ، اب رضاعت کا مسئلہ، مختلف مسائل ہیں جس میں کیسز بھی چلے انڈیا میں، مختلف ملکوں میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسا مسئلہ ہے کہ غصے میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ آج کل تو مفتی صاحب نے نئی بات کر دی کہ ڈراموں میں جتنے ایکٹر ایکٹریسز ہیں ان کے نکاح ہوتے ہیں تو وہ بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ کسی ایکٹر نے نوٹ لکھا کہ جناب ابھی تک تو میرے ڈراموں میں 400 نکاح ہو چکے ہیں، تو بتائیے میری بیویاں کتنی ہیں؟ تو ایک طرف وہ فقہ جو مسلمانوں کے اسلام کے احکام کے مذاق بننے کے باعث بنتی ہے، دوسری طرف وہ فقہ امیر المؤمنین، وہ فقہ امام جعفر صادق، وہ فقہ امام رضا، وہ فقہ امام جواد کہ کتنے عظیم ترین الجھے ہوئے مسائل کو انہوں نے اپنی حکمت سے حل کیا۔ اور کسی اہل سنت کے جوان نے، دیکھیے آج کے جوان یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو زبردستی تھی، جبر تھی، لوگوں کو روکا جاتا تھا، لیکن اللہ کا یہ وعدہ تھا نا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ حق عقل کا نام ہے، یہ عقل وزڈم کا نام ہے، یہ عقل انسان کی سوچ کا نام ہے، یہ عقل انسان کی فطرت کا نام ہے۔ آپ انسان کو کتنی دیر گمراہ رکھو گے؟ بالآخر تو انسان سوچتا رہتا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں، آپ مجمع میں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیں انسانوں کے ہاتھوں پہ تو پابندی لگا سکتا ہوں، کسی کو 10 دن کے لیے کسی کمرے میں تو بند کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کی سوچ کو روک نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو زندان میں ڈال سکتے ہیں لیکن لوگوں کی سوچوں کو بند نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے جو فطرت میں نے انسان کو دی ہے، یہ سوچ جو انسان سوچتا ہے کہ کوئی ظالم کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی قاتل کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی ظلم کرنے والا کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ واقعاً حق و باطل کیا ہے؟ ایک طرف قرآن کہے جھوٹوں پہ لعنت، ایک طرف قرآن کہے ظالموں پہ لعنت، ایک طرف قرآن کہے تہمت لگانے والوں پہ لعنت۔ یہ ایک الگ اصول قرآن بتا رہا ہے، اور جب تاریخ میں جاتے ہیں کسی نے قتل کر دیا تو مسلمان کہ نہیں اسے آپ برا نہیں کہہ سکتے، کسی نے الزام لگا دیا کہ برا نہیں کہہ سکتے، کسی نے زبردستی زنا کر دی یہ کہتے ہیں آپ برا نہیں کر سکتے، وہ خطا اجتہادی تھی۔ تو ایک طرف قرآن اب انسان کی سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک جوان ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اہل بیت کی محبت پہ کام کر رہے ہیں، مفتی ہمدرد صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا، اور وہ سوال واقعاً ایک مسلم معاشرے میں اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا واقعاً یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے اگر فقہ لینی ہے تو مثلا صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے، یا امام شافعی سے، یا امام مالک سے، یا امام حنبل سے؟ کہا کہ ہم مسلمان اہل بیت سے فقہ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا آج ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ اجازت کیوں نہیں کہ وہ اپنے طلاق کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، ارث و میراث کا مسئلہ فرزند رسول سے پوچھے؟ ایک طرف حکم محبت ہے، دوسری طرف آپ غیر اہل بیت کے پاس جا کے تو پوچھ سکتے ہو، کہ ہم پوچھ کیوں نہیں سکتے؟ واقعاً صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی فرزند رسول کے پاس کیوں نہیں جاتا۔ میں ان سے تو پوچھ رہا ہوں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، لیکن میں استاد سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ جب انسان پہلی منزل ہے سوال، اہل بیت لوگوں کو سوال دیتے تھے کہ وہ شخص شامی جب آیا چوتھے امام کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے جب شام سے آ رہا ہے تو اس کا ذہن فرزند رسول کے خلاف بھرا گیا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ 70,000 ممبر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا پورا اسلامی معاشرہ، اور ممبر کی حیثیت اس زمانے میں ٹی وی ہے، ممبر کی حیثیت سنیما ہے، ممبر کی حیثیت اخبار ہے، ممبر کی حیثیت میڈیا ہے۔ لوگ کہاں جاتے تھے؟ ممبروں کو سنتے تھے۔ اگر لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو پیغام دینے کا جو مرکز تھا وہ مسجد تھی، وہ موسک تھا، جمعے میں لوگ جمع ہوتے تھے، خطبے سنتے تھے، مفتی صاحب جو بیان کرتے تھے لوگ بلیو کرتے تھے۔ کوئی مفتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا، بس کہتے تھے قال رسول اللہ، نبی کا فرمان پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، لوگ بلیو کر۔ اب شام سے آیا ہوا شخص
जैसे ही चौथे इमाम का मुकाबला होता है, ये गंदी तरीन गालियां जो इसके जहन में निजासत भरी गई थी, वो इमाम को बोलना शुरू कर देता है, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। यहां जो इमाम के हवारी थे, जो इमाम के शागिर्द थे, जो इमाम के साथ खड़े थे, उनको बर्दाश्त ना हुआ। मुरीदान इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े ताकि इसके मुंह पे तमाचा रसीद करें, और जैसे आगे बढ़े तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोक दिया। अब ज़ाहिर है कि इंसान का जहन गंदगी से भरा हुआ है, उसका नतीजा ये नहीं कि आप उसे मारोगे तो उसके अंदर और गुस्सा पैदा होगा, वो 4 गालियां और आपको देगा। अगर कोई मसलन बोल रहा है कि शिया मुसलमान नहीं है और आप आगे बढ़ के उससे लड़ाई करोगे, तो ये नहीं कि वो आपको फिर मुसलमान मानना शुरू कर देगा। आप उसके जहन में सवाल पैदा करो, आप अपने किरदार से, अपने अमल से यह साबित करो कि जो प्रोपेगेंडा तुम्हारे जहन में भरा गया है वो प्रोपेगेंडा गलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने किरदार से एक ऐसा जुमला कहा कि वो बूढ़ा रोने लगा। इमाम ने कहा, जो तू मुझे कह रहा है यकीनन तुमने मेरे खिलाफ कुछ सुना होगा, और जिसने सुनाया है यकीनन उसने कुछ देखा होगा। इमाम ने कहा, जो तूने देखा है तू उसके मुताबिक मुझे वो बोल रहा है, और फरमाया जो तूने नहीं देखा, जो ऐब अल्लाह सत्तारुल अयूब है वो छुपाए हुए हैं, अगर वो जाहिर हो जाएं तो तू मेरे लिए क्या कहे। वो जब इमाम की इनकिसारी देखता है और इमाम के ये दुआया जुमले सुनता है तो इमाम से माफी कहने पर मजबूर हो जाता है। यही वाकया इमाम हसन के लिए पेश आता है। शाम में आने वाला शख्स, अब पता नहीं ये कहाँ का है, लेकिन जैसे इसने गालियां देना शुरू कर दी तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये लगता है कि तू शाम से आया है, तेरा मिजाज शामियों से मिलता है, तेरी गालियां शामियों से मिलती हैं। और कहा कि सुनने दोस्त, तू बड़े दूर से सफर करके आया है, यहाँ पे नया नया है, अब ये बता तू थका हुआ होगा, गालियां तो मुझे बाद में दे देना, लेकिन तू मुसाफिर है, इस शहर में मेहमान है, अगर खाना नहीं खाया तो हसन तुझे खाना खिला दे, अगर सोने के लिए जगह नहीं तो मेरे घर में आके सो जा, अगर तेरे पास सवारी नहीं मैं तुझे सवारी देने के लिए तैयार हूं, अगर तेरे पास लिबास नहीं मैं तेरे बदन पे लिबास पहनाने के लिए तैयार हूं। कहता है हसन इब्न अली, जो मैंने सुना था वो और है, जो मैंने देखा है वो और है, जो दुश्मन ने कान भरे हुए हैं वो और चीज है, आपने अपने किरदार से साबित करना है, जो देखना है वो और है। अब जैसे देखा इसके वजूद में बदलाव आ गया। तो जब इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, पहली हिदायत की कड़ी है सवाल को पैदा करो। जब तक सवाल नहीं होगा, आज मुसलमानों ने यजीद पे फुल स्टॉप लगा लिया क्योंकि सबको बचा लिया लेकिन यजीद को न बचा सके। वल्लाह अगर ये मजाले से अज़ा न होती तो यजीद भी रजी अल्लाह बन जाता, ये मजाले से अज़ा न होती तो यजीद के खिलाफ भी बात करने पर पाबंदी होती। ये तो मजलिस इमाम हुसैन है कि कोई यजीद को बचा न सका। ये सवाल जहनों में पैदा होना चाहिए कि वो मुआशरा जो फातिह बदर बना, वो मुआशरा जो अपने घरों को तकसीम कर रहा था, वो मुआशरा जिसमें उखुवत का दर्स दिया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ नबी के जाने के बाद? अरे यही मुआशरा जो नबी का कलमा पढ़ता है वो अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक इस कैंसर को नहीं ढूंढा जाएगा, जब तक असबाब को नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इंसान उस मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।